میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جن مسائل کی آپ نے نشان دہانی کی ہے یہ تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، یہ پٹیشن آپ کو ابھی دائر کرنے کا خیال کیوں آیا؟ یہ آپ کی پیٹیشن کی ٹائمنگ کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو کیوں کیا؟ ٹائمنگ اس لیے کہ آپ ساری باتیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور پروونشل گورنمنٹ حد ہو گئی ہے، ایک چیز کی حد ہوتی ہے، آپ دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں کہ کوئی بھی آرڈر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ریڈیکیول کر رہی ہے، مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر جگہ یہی ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے کیا آرڈر کر دیا، امپلیمنٹ تو ہونا ہی نہیں۔ سپریم کورٹ تو ایسا کچھ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن وہی کانسٹیٹیوشن جو اس پارلیمنٹ نے بنایا ہے، وہی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب ریپرزینٹیٹیوز کی پارلیمنٹ ہے، وہی یہ اختیار دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اگر کہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو وہ آرمی کو کال اپون کر سکتی ہے، آرمی کو کہہ سکتی ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اپنی کوئی بٹالین ہے، کمانڈ نہیں ہے، کوئی دستہ نہیں ہے فوجی۔ سپریم کورٹ کے پاس تو محض آرڈرز ہوتے ہیں۔ اب وہ آرڈر آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چند جو مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ اس نے اس ملک کو کیموفلیج کر کے رکھا ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، ٹھیک ہے، یہ چند لوگوں کے لیے ملک نہیں ہے بنایا گیا۔ اچھا چلیے، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے اقتدار کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو یہ ملک جو ہے بڑی قربانیوں کے بعد یہ تو افشاں صاحبہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری باتیں ہر آدمی جانتا ہے۔ جو آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے جو میں نے پہلے بھی کویسچن یہ کیا تھا کہ آپ مشرف جو پچھلا ملٹری سیٹ اپ تھا جو اس کی آپ ایک بینیفیشری تھیں اور آپ نے جو رٹ کی ہے، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے جو بھی میرٹس ہوں، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ میں بات کر رہی ہوں کہ مشرف کے میں دور کی بینیفیشری اس طرح تو جو اگر 10 لاکھ امپلائیز مشرف دور ہے تو جو مشرف دور کے کیا سارے امپلائیز استعفے دے کے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے؟ ٹھیک، چلیں جی، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ استعفے دے کے اپنی نوکریوں پہ اپنی جاب کرتے رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ میں ایز اے لائر انڈیپینڈنٹلی میں اب پریکٹس سٹارٹ کرنے کے بعد میں اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک وقت کی ضرورت تھی کہ ایسی پٹیشن آئے۔ میں بار کی نمائندہ رہ چکی ہوں، سیکریٹری جنرل ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی رہ چکی ہوں، اور 96 میں رہی ہوں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بے نظیر کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور ہم نے ہر جگہ پہ اس ملک اور اس قوم کا دفاع کیا۔ جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ افشاں غضنفر صاحب۔ میرا خیال ہے انہوں نے ہماری بات کا جواب دے دیا۔ انہوں نے اینڈ پہ ایک جملہ بولا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت تھی کہ اب یہ پٹیشن کی جائے، تو ہم بھی یہی پوچھے تھے کہ وقت کی ایسی کیا ضرورت تھی، اور وہ شاید بٹوین دا لائنز ہمیں سمجھ آ گئی۔ البتہ یہ میں کہوں گا فیئر بات نہیں ہے کہ وہ مشرف دور کی بینیفیشری اس طرح سے تھی۔ مشرف دور کے اور بھی بڑے بینیفیشریز تھے جو آج ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج کہتے ہیں کہ اور اس میں پی سی او 1 والے بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں پھر اگر بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ اس میں وہ بھی ہیں جو گارنٹر تھے این آر او میں، ان کی بات تو آپ کرتے نہیں ہیں نا، وہ تو آپ نہ ہی کریں نا۔ لیکن یہ ہے کہ مشرف سارے بینیفیشریز مشرف دور کی بینیفیشریز تھے، کچھ وہ تھے جو اب پیچھے ہو گئے ہیں، اور کچھ وہ تھے جو ابھی بھی بینیفٹ لے رہے ہیں، اور مشرف صاحب ایگزیکٹلی، اور مشرف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوگی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی بینیفیشریز تھے نا سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں دوبارہ ان کے پاس چلے جائیں گے۔ آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو دو مسلم لیگیں جو ہیں وہ ایک ہوئی ہیں، جو کہ میرا خیال ہمیشہ سے ایک تھی لیکن اب ذرا فارملی ایک ہو گئی ہیں، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ اگر مشرف صاحب بات کریں گے ہم سے تو ہم ان کے لیے بھی گنجائش نکال لیں گے۔ یہ وہی چودھری شجاعت صاحب کی اور کاف لیگ کی، اور یہ وہی چودھری شجاعت صاحب ہیں جو پہلے مشرف صاحب کے ساتھ تھے، پھر مشرف صاحب سے انہوں نے ہاتھ دھو لیے جب مشرف صاحب اڑ کے گئے ہیں یہاں سے، اور اب جب واپسی کا لگ رہا ہے لوگوں کو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کی بات سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں سردار مقبول بات کر رہا ہوں جی، پنڈی سے۔ جی سردار صاحب ویلکم جی، فرمائیے۔ میں کسی کے بات پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف میں ایک طالب علم ہوں قانون کا۔ جی فرمائیے۔ یہ جو 190 کی بات ہو رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے نا مختلف چینلز پہ، جی پاکستان آرمی ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے، اور سیکشن 245 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہہ دی ہے جی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ فنکشن کرے گی آن دا آرڈرز آف دا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان۔ ٹھیک ہے،
جی اس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز کرتے ہیں باتوں کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آتی ہے تو اس طرح کی یہ پروپیگنڈا کی پرانی فائلیں کھل جاتی ہیں. پروپیگنڈا کی پرانی فائلیں کھل جاتی ہیں اور اب اس پروپیگنڈا کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا بدل گئی ہے. اچھا سردار صاحب, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے 190 کی بات کی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان. میری آپ اگر لا ایکسپرٹ ہیں ہمیں گائیڈ کر دیں کہ تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. تو اس میں یہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹ ایگزیکٹو ڈزنٹ مین پاکستان آرمی. ٹھیک ہے, پاکستان آرمی کا سوال ہے کہ پاکستان آرمی کیا ہے, یہ تعین کرنا ہوگا. تو یہ تعین کرنے کے لیے آپ کو 245 کھولنی پڑے گی کانسٹیٹیوشن کی. ٹھیک ہے, 245 یہ کہتی ہے کہ پاکستان آرمی shall obey the order of the federal government of Pakistan. Federal government means the prime minister and the president. Whatever they are, whether they are democratically elected or whether they are dictators, فیڈرل گورنمنٹ کا جو بھی ریپرزینٹیٹو ہوگا تو آپ کے خیال میں وہ obey کرے گی. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ ڈائریکٹ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں سپریم کورٹ ڈائریکٹ آرم فورسز چیفز کو یہ آرڈر نہیں دے سکتی کہ وہ چیف کو دے سکتی ہے, کسی کو دے نہیں سکتی جی, فوج کے کسی ادارے کو بھی نہیں سکتی. جہانگیر کرامت صاحب والی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے ان کے اداروں کو دے سکتی ہے, کیونکہ وہ ایگزیکٹو ہے. پاکستان آرم فورسز ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا کیا فنکشن ہے یہ آئین خود بتاتا ہے. اس کا فنکشن ہے 245 میں دیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ سردار صاحب, بہت شکریہ. سردار صاحب میرا خیال ہے صحیح بات کر رہے ہیں اور بالکل صحیح ہے, قانونی نقطہ ان کا جو ہے جی تو بالکل یہ ایک جو دیکھیں ایسی چیز ہے جو سردار صاحب جو بات کر رہے ہیں, اگر ایسے ہے اور لوگ یہ بھی اگر لا ایکسپرٹ ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی وکیل ہیں, انہوں نے پورا نہیں تعارف کروایا, تو دیٹ مینس کہ یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے, پوائنٹ آف ویو ہے. اور اگر ایسے ہوتا ہے تو وہ پھر کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن, یہ تو ایک اور ہی طرح کی کھچڑی پک جائے. کانسٹیٹیوشن دیکھیں نا, لا میں ہمیشہ کم از کم 2 ویو پوائنٹس تو ہوتے ہیں نا, اسی لیے جو ہے ہمیشہ بات نکل چلتی ہے. اور لا اس کا ہوتا ہے جو طاقتور ہے. ہاں جی, اور اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پریسیڈنٹس کیا ہیں اور میں بائنڈنگ پریسیڈنٹ کیا ہے. اور یہ اچھا ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, ہم ایک بڑی, میں لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے اور فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے بھی اپنا ایک درد دل, مجھے ایک بہت دکھ کی کیفیت میں اس وجہ سے بھی ہوں جو کل وائس چانسلرز پورے پاکستان کی جتنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ آلموسٹ 72, ان کے وائس چانسلرز نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے, جو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پریورٹیز کیا ہیں, جب ہمارا جو جہالت کا لیول ہے وہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں پوری دنیا میں. پہلے ہی ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن نہ صرف سکولز کی ہائر لیول پہ تو خیر بہت ہی خراب ہے, اور ادھر سے ہمارے جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ آ کے ایک نئی تھیوریز دے دیتے ہیں. ایشو اس پہ یہ بڈھا صاحب بن رہا ہے, مجھے نہیں پتا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کہ جو عام آدمی ہے, یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ ان کو کیٹر کرتی ہیں, ان کے بچوں کو ان کو پڑھانے کے لیے. وہ ہمارا جو عام آدمی ہے جہاں پہ 70% لوگ بلو پاورٹی لیول رہنے والے ہیں, اور باقی جو لوور مڈل کلاس جو روٹی کچن کی وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں, لیکن وہ بچوں کی فیسیں افورڈ کرنا ان کے لیے 5-6 لاکھ سالانہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ کدھر جائیں گے؟ آپ کی جمہوری گورنمنٹ کے فائنانس کے ایڈوائزر ہیں, ان کا فیصلہ ہے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں علاوہ اس کے کہ مطلب اگر آپ نے پھر جو ہے ان سے سپورٹ وڈرا کر لیا تو پھر مجھے کرنی پڑے گی. نہیں میں بالکل ہر کام میں سپورٹر نہیں ہوں. میں اس کی سپورٹ میں صرف اتنا دیکھیں, میں صرف گورننس ایشوز کے اوپر ان کے جو بیڈ اس کے اوپر تو میں قطعاً میں آپ کے ساتھ ہوں, میں عوام کے ساتھ ہوں, میں بھی عوام ہوں, میں بھی افیکٹی ہوں. میں بھی یہ چاہتا ہوں گورنمنٹ گزارش صرف اتنی ہے کہ کرے اس میں جو خرابیاں, میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا بیسک بات تو یہ ہے کہ میں کیونکہ بیسکلی تنگ آ گیا ہوں سب سے, تو میں اس طرح کی باتیں کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. ایشو سارا کھانے کا ہے. ایشو یہ ہے کہ سارے پیسے اوپر آپ رکھ لیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے, ادروائز اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کیا ہے بھائی, آپ کے جو وائس چانسلرز ہیں, جو تمام یونیورسٹیز ہیں, آٹونومس باڈیز ہیں, سیلف فنکشننگ ان کو ہونا چاہیے. یہ کشکول لے کے آپ کب تک جو ہے وفاقی حکومت کے پاس جاتے رہیں گے کہ جی غریب کے نام پہ آپ نے اپنے دفتر میں ماربل فلورنگ کروانی ہے, آپ نے ووڈن فلورنگ کروانی ہے, آپ نے اپنے دفتر میں ایئر کنڈیشنرز لگوانے ہیں, آپ نے اپنے اسکول کالج کے لیے جنریٹرز لینے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے پیسے لے کے, مجھے بتائیں نا. لوگ جو ہیں وہ فیسیں دیتے ہیں, ان فیسوں سے آپ گاڑیاں لیتے ہیں, ان فیسوں سے آپ کی جو ہے وہ تنخواہیں بڑھتی ہیں, آپ لاکھوں میں سیلریز ڈرا کر رہے ہیں.
تو یہ لوگوں کے نام پہ عوام کے نام پہ جو ہے نا یہ ڈرامہ بند کر دینا چاہیے. یہ مجھے کوئی غلط دیکھیں, آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ کی کیا سچویشن ہے. آپ کی بجٹ جو ہے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا یہ ڈیبیٹ ضرور ہے. آپ ڈھونڈ کے خود اپنا ٹریٹمنٹ کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی آپ قبلہ درست کرنے لگتے ہیں تو لوگ اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہیں سے شروع کرنا تھا. کہاں سے شروع کرنا؟ آکسفورڈ اور کیمبرج کو مجھے یہ بتائیں, دنیا کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو, سکولز کو, کیا ان کی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی؟ امریکن ماڈل پبلک سیکٹر امریکن ماڈل آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکن ماڈل میں پرائیویٹ سیکٹر کہاں, امریکن ماڈل اس ملک ہے جو جہاں پہ پر کیپیٹا انکم آپ سے 100 ٹائمز زیادہ ہے. جب آپ ڈیموکریسی کی ایگزامپل دیتے ہیں تو آپ کو امریکہ اور انڈیا یاد آ جاتا ہے. آپ نے اپنی گیون سچویشن میں اپنے لوگوں کا جو انکم لیول ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے آپ کا ملک حالت جنگ سے گزر رہا ہے. آپ کے ملک کے اندر اس وقت سیلاب ہے, دنیا کی سب سے بڑی جو ہے کیٹاسٹروفی آپ کے ملک میں ہوئی ہے, اور ادھر آپ کے وائس چانسلر جو ہیں وہ اتنا تھوڑا سا کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں. یہ کوآپریشن کس طرح کے آپ بچوں کو پڑھانے کا وہ شور مچاتے ہیں. یہ آپ ہمیں دیکھیں ایکسپینسز ایک گھر میں بھی جو اگر نیت ٹھیک ہو تو اس کے اوپر جو ہے کام ہو سکتا ہے. آپ ایک ایسی پالیسی لے کے آ سکتے ہیں کہ آپ غریبوں پہ رحم کرتے, کچھ ان کو جینے دیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. کچھ سیلف فائنانس میں کہتا ہوں تھوڑی سی سپیس غریبوں کو اسٹوڈنٹس ہو جو آپ کے اسٹوڈنٹس کو فائنانس کریں. یہ دیکھیں غریب کے نام پہ پیسہ لے کے اپنی جیب میں ڈالنے کو میں کبھی بھی انڈورس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی یہ بہت غربت کی اور غریب آدمی کی ایکسپلوٹیشن ہے. سانس اس کو آتی رہے, سانس اس کو غریب کو اتنی اس کے سانس اس کا چلتا رہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ان لوگوں کے گلے پہ پڑ جائے جو سارا کچھ کھا پی رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ویورز آپ فیصلہ کیجئے. ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.